نکبہ کے بعد کے آنے والے سال بھی فلسطینیوں کے لیے بہت بھاری رہے۔ کم از کم 1.5 لاکھ فلسطینی اسرائیل کی نئی بننے والی ریاست میں رہے اور انہیں اسرائیلی شہریت ملنے سے پہلے تقریباً 20 سال تک فوجی قبضے میں رکھا گیا۔ ادھر مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور 1950 میں اردن نے مغربی کنارے پر اپنی انتظامی حکمرانی شروع کر دی۔ 1964 میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کا قیام عمل میں آیا اور ایک سال بعد الفتح سیاسی جماعت قائم ہوئی۔ پہلے ہم نے بات کی ہے نکبہ یعنی تباہی کی، اب ہم بات کریں گے ایک 6 روزہ جنگ کی جو 1967 کو اسرائیل نے عربوں کے خلاف لڑی اور اس کا نام ہے ناکسا۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے عرب فوجوں کے اتحاد کے خلاف 6 روزہ جنگ کے دوران غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم، شام کی گولان کی پہاڑیوں اور مصری جزیرہ نما سینائی سمیت باقی تاریخی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ کچھ فلسطینیوں کے لیے اس کی وجہ سے دوسری زبردست نقل مکانی ہوئی یا نکسا، جس کا عربی میں مطلب ہے جھٹکا۔ دسمبر 1967 میں دی لبریشن آف فلسطین کا قیام عمل میں آیا۔ اگلی دہائی کے دوران بائیں بازو کے گروہوں کے حملوں اور طیاروں کے اغوا کے سلسلے میں دنیا کی توجہ فلسطینیوں کی حالت زار کی طرف مبذول کرائی۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں بستیوں کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی شہری ہونے کے تمام حقوق اور مراعات کے ساتھ ایک دوسرے درجے کا نظام بنایا گیا تھا، جبکہ فلسطینیوں کو ایک فوجی قبضے میں رہنا پڑتا تھا جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا تھا اور کسی بھی قسم کے سیاسی یا شہری اظہار پر پابندی عائد کرتا تھا۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے 1987 سے 1993 میں ہونے والے اہم واقعات کی۔ سب سے پہلی فلسطینی انتفاضہ، یہ بھی ایک فلسطینی عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بغاوت، یعنی کہ پہلی فلسطینی بغاوت۔ یہ دسمبر 1987 میں غزہ کی پٹی میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک اسرائیلی ٹرک فلسطینی مزدوروں کو لے جانے والی 2 وینوں سے ٹکرایا اور 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ نوجوان فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور فوجیوں پر پتھراؤ کے ساتھ احتجاج تیزی سے مغربی کنارے تک پھیل گیا۔ اس کے نتیجے میں حماس تحریک کا قیام بھی عمل میں آیا، جو اخوان المسلمین کی ایک شاخ تھی جو اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت میں مصروف تھی۔ اس وقت بغاوت بنیادی طور پر نوجوانوں کی طرف سے کی گئی اور اس کی ہدایت یونیفائیڈ نیشنل لیڈرشپ آف اپرائزنگ نے کی تھی، جو فلسطینی سیاسی دھڑوں کا اتحاد ہے جو اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور فلسطین کی آزادی کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ 1988 میں عرب لیگ نے PLO فلسطین لبرل آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ بغاوت کی خصوصیات میں عوامی تحریکیں، بڑے پیمانوں پر مظاہرے، سول نافرمانی، منظم ہڑتالیں اور فرقہ وارانہ تعاون شامل ہے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم BT سالم کے مطابق بغاوت کے دوران اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 1070 فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا، جس میں 237 بچے بھی شامل تھے۔ 1,75,000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن بغاوت نے عالمی برادری کو تنازع کا حل تلاش کرنے پر بھی آمادہ کیا۔ ناظرین، یہ بغاوت 1993 میں اوسلو معاہدے پر دستخط کرنے اور فلسطین اتھارٹی کے قیام کے ساتھ ختم ہوئی۔ PLO 2 ریاستی حل کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کیا اور مؤثر طریقے سے معاہدوں پر دستخط کیے، جس کے تحت اسرائیل کو مغربی کنارے کے 60% اور علاقے کے زیادہ تر زمینی اور آبی وسائل کو کنٹرول مل گیا۔ فلسطین اتھارٹی کو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں ایک آزاد ریاست چلانے والی پہلی منتخب فلسطینی حکومت کے لیے راستہ بنانا تھا، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فلسطین اتھارٹی کے ناقدین اسے اسرائیلی قبضے کے ایک بدعنوان ذیلی ٹھیکیدار کے طور پر دیکھتے ہیں، جو اسرائیل کے خلاف اختلاف رائے اور سیاسی سرگرمی کو روکنے میں اسرائیلی فوج کے ساتھ قریبی تعاون کرتا ہے۔ 1995 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے گرد ایک الیکٹرانک باڑ اور کنکریٹ کی دیوار تعمیر کی، جس سے تقسیم شدہ فلسطینی علاقوں کے درمیان تعلق ختم ہو گیا۔ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18% حصہ وہ ہے جو کہ صرف فلسطین کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اوسلو اکارڈ کے بعد فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔
ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی۔ ایریا اے وہ ایریا ہے جو کہ صرف فلسطین کے کنٹرول میں ہے، جو کہ 18% ہے۔ ایریا بی 22% ہے، جو کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے مشترکہ کنٹرول میں ہے، جبکہ 60% حصہ وہ ہے جو کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ ناظرین، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 80% سے زائد کا حصہ ابھی بھی اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ ناظرین، دوسری بغاوت 28 سپتمبر 2000 کو اس وقت شروع ہوئی جب لیکوڈ، جو کہ ایک اسرائیلی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے اپوزیشن لیڈر نے یروشلم کے پرانے شہر اور اس کے گرد ہزاروں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے احاطے کا ایک اشتعال انگیز دورہ کیا۔ 2 روز کے دوران فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں 5 فلسطینی ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس واقعات نے بڑے پیمانے پر مسلح بغاوت کو جنم دیا۔ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور علیحدگی کی دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت آباد کاری غیر قانونی ہے، لیکن گزشتہ برسوں کے دوران لاکھوں یہودی آباد کار چوری شدہ فلسطینی زمین پر بنائی گئی کالونیوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے جگہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ صرف آباد کاروں کے لیے سڑکیں اور انفراسٹرکچر مقبوضہ مغربی کنارے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ جس وقت اوسلو معاہدے پر یہ دستخط ہوئے تھے، اس وقت مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پہ صرف 1,10,000 یہودی آباد کار مقیم تھے، اور آج یہ تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے جو فلسطینیوں سے چھین لی گئی ہے۔ 1 لاکھ ہیکٹر 300 مربع میل سے زائد اراضی پر رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک احاطہ ہے جو کہ تقریباً 35 ایکڑ کا ہے، جو کہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے۔ یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں مسجد اقصیٰ بھی ہے اور ڈوم آف دا راک جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم جو ہے اور مذہبی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے اہم رہنما کے انتقال کے بعد ہونے والے فلسطینی ڈویژن اور غزہ کی ناکہ بندی کی۔ پی ایل او کے رہنما یاسر عرفات کا 2004 میں انتقال ہوا اور 1 سال بعد دوسری بغاوت ختم ہوئی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بستیوں کو ختم کر دیا گیا اور اسرائیلی فوجی اور 9,000 آباد کار علاقے سے نکل گئے۔ 1 سال بعد فلسطینیوں نے پہلی بار عام انتخابات میں ووٹ ڈالے۔ حماس نے اکثریت حاصل کر لی، تاہم فتح، جو کہ ایک سیکولر جماعت ہے فلسطین کی، اور حماس کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی جو مہینوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی مارے گئے۔ حماس نے فتح کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا اور فلسطینی اتھارٹی کی مرکزی جماعت الفتح نے مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر دوبارہ کنٹرول شروع کر دیا۔ جون 2007 میں اسرائیل نے حماس پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے غزہ کی پٹی پر زمینی، فضائی اور بحری ناکہ بندی کر دی۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، فلسطین اسرائیل کی یہ جنگ تاریخ کی سب سے طویل ترین جنگ ہے، جو کہ اب بھی جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ٹاپک کے حوالے سے مزید ویڈیوز جلد اپلوڈ ہوں گی، جس میں باقی حوالوں کو بھی کور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔